عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہم حسین پاک کی یاد تو مناتے ہیں، کیا یہی طریقہ ہے یاد منانے کا کہ ایک رسم ہے کہ وہ واقعات کربلا سن لیے، امام حسین نے کیسی قربانی دی، حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، بس بری الذمہ ہو گئے؟ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا ہے اور امام حسین کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے۔ آج امام حسین کے نام پر ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں، ناچا جاتا ہے، معاذ اللہ یہ تک سنا کہ باجا بجانے والے شراب پی کر باجا بجاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کون سی یاد ہے؟ اور کس مردے کی میت پر باجا بجایا جاتا ہے اور کس زندے کا غم منایا جاتا ہے؟ ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا حسین مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ ارے قرآن اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے، شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو زندوں کا ماتم کون کرتا ہے؟ لہذا ہمارا طریقہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ہمارا حسین مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اور امام حسین کا آخری عمل کیا تھا کربلا میں؟ نماز پڑھی تھی اور سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز ہوئی تو کسی نے کہا کہ حسین سجدے میں سر جھکا کر گلا جو اپنا کٹا رہے ہیں، نمازیوں کو نماز پڑھنا نماز پڑھ کر سکھا رہے ہیں۔ حسین راز و نیاز میں ہے، حسین کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ شمر گردن پہ خنجر چلا چکا یا چلا۔ تو نماز سے غافل یہ حسینی کردار ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین نے اس عالم میں جہاں بھتیجے کی لاش پڑی ہے، جہاں 2 شہزادے پڑے ہیں اور نہ جانے کتنے عزیز و اقارب کیسے کیسے پیارے وہ شہید ان کی لاشیں پڑی ہوئی، اس غم کے پہاڑ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی ہے۔ لہذا حسینی کردار یہ ہے کہ حسین کی یاد میں نمازیں پڑھی جائیں۔ آج ماحول بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ محرم شریف آیا تو لوگ 10 دن ٹی وی بند ہو جاتا تھا، ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، احترام رمضان، احترام محرم شریف، اس ماہ مبارک کا احترام کرتے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور نماز جو افضل العبادات، نماز جو شان بندگی، نماز جو موت کی گھڑی میں کام آئے گی، میدان محشر میں، قبر کی منزل میں، اور کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کھانے کو ہو تو بھی نماز ہے، نہ ہو تو کسی حال میں کیسا ہی ہو، تندرست و توانا ہو، تندرستوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ توانائی دی ہے، تندرست و توانا ہے، آنکھوں میں قوت ہے، کانوں میں سماعت کی قوت ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، پیروں میں طاقت ہے، اس وقت اچھے سے وضو کر سکتا ہے، اچھے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، قیام پوری طاقت کے ساتھ قیام ہو سکتا ہے، رکوع و سجود قاعدے سے ہو سکتے ہیں۔ زندگی غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نماز وہ فریضہ ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ چلنے پھرنے کی طاقت ہے تو بھی نماز ہے، اور اپاہج ہو جائے تو بھی نماز ہے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تو بھی نماز، زبان سے کچھ نہیں پڑھ سکتا تو بھی نماز، اشاروں سے پڑھے۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اتنا حکم ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، تو حکم ہے اگر اس نے بیٹھے ہوئے تکبیر تحریمہ کری نماز نہیں ہوگی۔
اور اگر ٹیک لگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور بھوکا ہو تو بھی نماز ہے، گھر نہ ہو فٹ پاتھ پر ہو تو بھی نماز ہے، سفر میں ہے تو نماز، حضر میں ہے تو نماز، حالت امن ہے تو نماز، اور حالت جنگ ہے تو نماز. اور حسین پاک کی نماز تمہیں یہی سبق دے رہی ہے. اللہ والوں نے، سچے نمازیوں نے ایسی ہی نمازیں پڑھی ہیں. کوئی شاعر کہتا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز ہے، لاشا تڑپ بھائی کا لاشا تڑپ رہا ہے، اپنا جسم چھلنی ہے، دست و پا کاٹے جا رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے چبھ رہے ہیں، انیاں جسموں کو چھلنی کر رہی ہیں، مگر اللہ وہ کیسے سچے نمازی، کیسے نمازوں سے محبت کرنے والے، اسی عالم میں جب نماز کا وقت آ گیا ہے تو وہ سچے نمازی صف بندی کر لیتے ہیں اور بغیر دشمن کی پرواہ کیے ہوئے ان کی گردنیں رکوع و سجود میں جھکنے لگتی ہیں. اسی منظر کی منظر کشی یوں کی ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور آج نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. چین ہے، اللہ نے چین دیا ہے، خوب فراوانی ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے، لیکن جتنا پیسہ ہے اتنا ہی غافل. حالانکہ اسے زیادہ شکر کرنا چاہیے. اور جب چھنتا ہے، مار پڑتی ہے، وہ خود فرما رہا ان بطشا ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، اور اس کی سخت پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. لہذا مال دیا ہے اللہ نے، طاقت دی ہے اللہ نے، تو اس پر غرور و گھمنڈ بری چیز ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، پکڑ ہو جائے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں. آنکھیں دی ہیں اللہ نے، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو. ٹی وی دیکھنا، گناہ کرنا، ننگے مناظر دیکھنا، اور وہ بھی نماز کے وقت. اذانیں پکاری جا رہی ہیں، حکم یہ ہے کہ جب اذان پکاری جائے تو اسے اس وقت سب کام بند کر دیجیے. قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، موقوف کر دے. حدیث پاک پڑھ رہا ہے، ٹھہر جائے اور الفاظ اذان کو سنے اور اس کو دہراتا جائے. لیکن اللہ اللہ کیسی غفلت. آج تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے اور مسائل پوچھے کائے کے لیے جاتے ہیں؟ جس سے دشمنی ہو اس کو زیر کرنے. دوسرے کے لیے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے. مفتی صاحب اتنی محنت کرتے ہیں اور ریزی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تماشا بنتا ہے آپس میں جھگڑے کے لیے، کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. ارے فتویٰ پوچھو عمل کرنے کے لیے، اور کسی کو ذلیل تم نہیں کر سکتے. تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، نہ تم اگر تمہیں دولت ہے تو دولت پر غرور نہ کرو. بازو میں قوت ہے تو ان بازو کی قوت پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ رب کو یاد رکھو کہ سب سے طاقت والا وہی ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل فرمانے والا ہے. وہی فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے. اور خود فرما رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی کی طاقت ہے، اسی کی قوت ہے. لہذا نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے.